اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساحہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وانحتی تسکنہ ارضکاتہ وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج روز جمعہ ہے اور مسجد جمکران میں آپ سب کا چھوٹا بھائی سید محمد رضوی موجود ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، بارش کا موسم ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، روز جمعہ ہے، غسل کیجیے گا لازمی آج، اور امام زمانہ کو یاد کر کے گریہ کیجیے گا، دعائے فرج پڑھیے گا، دعائے عہد پڑھیے گا، اور خاص طور پر تجلیل ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کیجیے گا پروردگار سے۔ پروردگار جس طرح رحمت نازل کر رہا ہے اپنی، جس طرح بارش نازل کی، اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور بھی کر دے، تاکہ ہم سب کی تمام مشکلات جلد از جلد دور و منظور ہو جائیں، الہی آمین۔ ایک چھوٹا سا واقعہ روز جمعہ لازمی سنانا چاہیے، اور آج ہم بھی ایک تیار کر کے ہیں چھوٹا سا واقعہ، کہ ایک شخص تھا اور امام زمانہ کو بہت یاد کیا کرتا تھا، اور اس کی صابن کی دکان تھی، غالباً ایران میں تھی دکان۔ خیر، دو شخص اس کی دکان کی جانب آتے ہیں، اور وہ اس کی دکان پر جب پہنچتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی آپس میں کوئی دو لوگ گفتگو کرتے ہوئے ہیں تو ہمیں شک ہو جائے گا کہ کیوں گفتگو کر رہا ہے، ہماری طرف ہی آ رہا ہے گفتگو کرتا ہوا۔ تو وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کفور، ستر اور ہمیں 2-3 اور چیزیں دے دو، ہمارا ایک ساتھی اس دنیا سے جا چکا ہے، انتقال فرما گیا، تو ہمیں اس کا کفن دفن کرنا ہے۔ اصل میں ایک بات نوٹ کیجئے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، ہمارے وقت کے امام، اور سنتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے نفس پاک ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام زمانہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، تو امام نے کہا کہ جاؤ فلاں شخص کی دکان پر جاؤ، اس سے یہ چیزیں لے کر آنا۔ خیر، وہ شخص کہتا ہے میں تمہیں چیزیں تو دے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں میری دکان پر کیوں آئے ہو اور باتیں کرتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہتے نہیں، ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، ہم کہاں سے ہیں، ہم کون ہیں، تو مہربانی ہماری چیزیں ہمیں دے دو تاکہ ہم جائیں۔ تو وہ کہتا ہے میں شور مچاؤں گا، میں اس طرح جانے نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ تم دونوں کون ہو۔ تو وہ کہتے ہیں، آپس میں کافی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس کو بتا دیتے ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ ہم کون ہیں۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم وقت کے امام کے نوکر ہیں، ہمارا ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا غسل و کفن کرنا ہے، امام نے تمہاری دکان پر بھیجا ہے۔ تو وہ گریہ شروع کر دیتا ہے، ضد شروع کر دیتا ہے کہ مجھے امام کے پاس لے کر جاؤ، میں جب سے پیدا ہوا ہوں وقت کے امام کی تعجیل کے لیے دعا کر رہا ہوں، امام کو پکار رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو، لیکن اس ٹائم تک تمہیں اجازت نہیں ہوگی خیمے کے اندر آنے کی جب تک وقت کے امام خود اجازت نہ دیں، کیونکہ وہ بہت اصرار کر رہا تھا، وہ بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا۔ تو وہ لے کر چلتے ہیں، چیزیں بھی لے کر چلتے ہیں، اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، سمندر آتا ہے اور وہ دونوں سمندر میں چل پڑتے ہیں، اور اسی اثنا میں وہ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں کہ میں کیسے چلوں؟ کہتے ہیں خدا کو اس کے آخری وارث کا واسطہ دو اور تم بھی چل پڑو گے۔ اس اثنا میں وہ چل پڑتا ہے، اور بیچ میں جیسے آج بارش ہو رہی ہے ویسے وہاں بھی بارش ہو پڑتی ہے، اور حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، اس کا ذہن امام سے ہٹ کر کہاں چلا جاتا ہے؟ اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، جہاں اس نے صابن سوکھنے کے لیے چھت پر ڈالے ہوئے تھے کہ میرے صابن گیلے ہو گئے ہوں گے۔ جیسے ہی امام سے اس کا ذہن ہٹتا ہے، صابنوں پر جاتا ہے، تو وہ فوری پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ پیر مارتا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا مجھے بچاؤ۔ تو وہ جو دو شخص ہوتے ہیں امام کے نوکر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوبارہ خدا سے معافی مانگو، خدا کی آخری حجت کا اس کو واسطہ دو، تم دوبارہ چل پڑو گے۔ اسی طرح وہ دوبارہ اوپر آتا ہے، آخری وارث کا واسطہ دے کر وہ منع کرتے ہیں آپ کسی کے بارے میں سوچنا نا، جب تم امام کی راہ میں نکلو تو امام کے بارے میں سوچو، کسی اور کے بارے میں سوچنے کا خیال نہ کرو۔ اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہی فرض کرتا ہے، ہم کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں جب امام کی راہ میں نکلے ہیں۔ خیر، غالباً وہ ایک
کنارے پر پہنچتے ہیں، وہاں خیمہ لگا ہوتا ہے، وہاں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، اور وقت کے امام اندر تشریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں، دونوں شخص کہتے ہیں ابھی تم اپنے وعدے پر قائم رہو، اندر نہ ہو، ہم پہلے امام سے وعدہ لے کر آئیں اور پھر امام سے اجازت لے کر آئیں، پھر تمہیں لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آؤ اجازت۔ اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں وقت کے امام اتنی بات کرتے ہیں، امام کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ آ چکا ہے اور میں ہر چیز جانتا ہوں، تو اس سے کہہ دو ہمیں ایسے شخص کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جس کا دماغ اور جس کا ذہن ہماری راہ میں نہ ہو اور اس کے دماغ صابنوں میں ہو، اس کی دکان پر ہو۔ اللہ اکبر! کہ امام کی جب راہ میں نکلو، جب امام کے عشق میں نکلو، صرف فقط امام ہو اور کوئی، اور ہم ہرگز اس دل اور دماغ میں نہیں آتے جہاں کسی اور کا تصور ہو۔ تو اس کا عشق، اس کا ذہن، اس کی دکان جو تھی صابنوں کی تھی، اس کا ذہن وہاں تھا۔ ہماری دکان کیا ہے؟ ہماری دکان شہرت ہے، ہماری دکان مال ہے، ہماری دکان بڑی گاڑی ہے، ہماری دکان بڑا بنگلہ ہے، ہماری دکان بیوی بچے ہیں، ہماری دکان دنیا داری ہے، ہماری دکان اپنی شہرت ہے، ہماری دکان ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اور ہماری دکان اپنی ماحول ہے، ہماری دکان گھومنا پھرنا ہے، ہماری دکان راتوں کو لیٹ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے اور صبح سو جانا ہے، ہماری دکان بہت بد ہے۔ اے صاحب الزمان، آپ کو واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، ہم خطا کار ہیں، ہم مجبور ہیں، یا صاحب الزمان ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں، ہماری بڑی غلطیاں تمام معاف فرما دیں جمعے کے صدقے میں، الہی آمین، اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنے آپ کے جو بتائے ہوئے نقش قدم ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، الہی آمین۔ اے وقت کے امام، ہم سب کی پریشانیاں جلد از جلد دور کر دیں، اپنے ظہور، آپ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تجھ کو واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، تجھ کو واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے۔ یا صاحب الزمان، آپ سن رہے ہیں، آج جمعے کا روز ہے، ہمیں اپنی ملاقات سے شرف حاصل کروائیں، الہی آمین۔ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نگاہوں میں، اپنی نگاہوں میں آپ کا تصور کرتے ہیں، ہمیں آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے۔ میرے وقت کے امام ہمارے سے گفتگو کریں، ہماری بات سنیں، ہمیں اپنے سے جدا نہ کریں کبھی بھی، ہمیں اپنی شفاعت، اپنے ہاتھوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں ہمیشہ۔ اگر امام نے اپنا ہاتھ کا سایہ بھی ہم سے اٹھا لیا تو اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی خطائیں ہیں، ہمارے لوگوں سے رویے ہیں۔ جب 1400 سال پہلے وقت کے امام کو بلاتے رہے، آ جائیے کربلا میں، آ جائیے کوفہ میں، آپ کی ضرورت، اور پیچھے ہو گئے، کہیں ہمارا بھی ان جیسا حال نہ ہو جائے۔ اے پروردگار، وقت کے امام کی صحیح طریقے سے نصرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی۔ سید محمد رضوی قوم المقدس مسجد جمکران، جمعہ کا روز ہے، 22 بہمن ہے، اور آج جو ہے فروری کی 11 فروری ہو گئی ہے۔ التماس دعا 2022۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔